ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الاخلاق والحوادث والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ تاجدار کائنات فخر موجودات امام الانبیاء حبیب کبریاء محمد عربی ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانے درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز محترم محتشم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کا یہ پروگرام دو عظیم اولیاء کرام، ایک تو تارک السلطنت محبوب یزدانی غوث العالم سیدنا سید مخدوم اشرف سننانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد اور ان کی شان میں، اور دوسری ذات دوسری ہستی جو شہنشاہ صورت ہیں، جن کے صدقے ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور اس شہر میں آفتوں اور بلاؤں سے بچے ہوئے ہیں، یہ ان کا صدقہ ہے جو دونوں ولیوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے حاضر آئے ہیں. اللہ کریم اسے قبول و مقبول و منظور فرمائے اور تمام اولیاء کا فیضان بالخصوص ان دونوں ولیوں کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے. ولیوں سے محبت ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور ولیوں کا بغض یہ بہت بڑی نحوست ہے. ولیوں سے محبت اصل میں یہ خدا سے محبت ہے. جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ خدا کے محبوب ہیں. حضور مخدوم اشرف سنگنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے
لطائف اشرفی حصہ عمل میں ایک حدیث بیان فرمائی. ایک حدیث فرماتے ہیں کل میدان قیامت میں کچھ لوگ وہ ہوں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے اعمال جب تولے جائیں گے نیکیاں کم ہوگی، بدیاں زیادہ ہوگی. نیکیاں آج کے دور میں تو اللہ جانے کتنے خاص بندے اس کے ہیں جو جن کی نیکیاں زیادہ ہے اور بدیاں کم ہیں، ورنہ گناہ ہی گناہ ہے. بنامے نیکی جو ہو رہی ہے وہ بھی اللہ جانے کہ نیکی ہوتی کہ نہیں ہوتی، اس میں دکھاوا، ریا، سما، نہ جانے کتنی کوتاہیاں ہوتی. اس لیے مخدوم پاک سے کسی نے پوچھا تھا، یہ بھی ہے اس کتاب میں، کہ بندہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گا یا اللہ کے فضل کی وجہ سے؟ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا کہ اپنی نیکیوں اور اعمال حسنات کی وجہ سے جائے گا؟ حضور مخدوم پاک نے بڑا پیارا جواب دیا، کیونکہ آپ بہت بڑے عالم دین بھی تھے. 14 سال کی عمر میں اس زمانے میں جتنے فنون علوم پڑھائے جاتے تھے سب پر آپ نے مہارت حاصل کر لی تھی، سب پر. اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کی سیر کی اور جہاں جہاں گئے وہاں اپنی کتابیں لکھی، بے شمار کتابیں لکھی. تو کسی نے عرض کیا کہ حضور آدمی جنت میں جائے گا اپنے عمل کی وجہ سے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے؟ ہم اور آپ کا جواب کیا ہوگا؟ بہت سنا ہے ہم نے اپنی حدیث، جائے گا تو اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے. ہمارے اعمال کہاں ہیں اس لائق؟ یہ اعمال معمولی وقتوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے، اور جنت ہمیشہ کی جگہ، جنت ہمیشہ کی جگہ. حضرت مخدوم پاک نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میرے عزیز جائے گا تو اللہ کی رحمت ہی سے، لیکن اپنے آپ کو رحمت کے لائق بنا. سمجھے آپ؟ پھر فرمایا کئی آیتیں پڑھی، کئی آیتیں دلیل کے طور پر، کئی آیتیں پڑھی. فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. قل انما یوحی الی، آگے کی آیت وَيَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے. اور بھی کئی آیتیں آپ نے. تو اللہ والوں سے دوستی اور محبت یہ بڑی نعمت ہے، یہ بڑی، اور اگر خلوص کے ساتھ یہ حاصل ہے تو انشاءاللہ بیڑا انشاءاللہ. ایک حدیث وہ میں سناتے رہ گیا. حضور مخدوم پاک نے لطائف اشرفی میں بیان کیا کہ کچھ بندے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، ان کے اعمال نامے تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے، نیکیاں کم ہوگی، گناہ زیادہ ہوں گے، اور وہ گھبرائیں گے. ان پر ایک عجیب کیفیت تاری ہوگی کہ اب جہنم کا حکم ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ دوبارہ پھر پیش کیے جائیں گے. اللہ ارشاد فرمائے گا بندے تم اپنے دور میں میرے فلاں فلاں بندے کو پہچانتے تھے؟ اپنے دور میں
فلاں فلاں بندے کو، ہر دور میں اولیاء اللہ ہوتے ہیں، میرے فلاں بندے کو پہچانتے تھے، میرے فلاں بندے کو پہچانتے تھے. تو بندہ کہے گا ہاں مولا میں ان کو جانتا بھی تھا اور پہچانتا بھی تھا. اللہ فرمائے گا بس یہ پہچاننے کی وجہ سے میں نے تجھے بخش دیا. میں نے اس لیے پہلے حوالہ دیا کہ مخدوم پاک نے لکھا ہے تاکہ کسی کو تردد نہ ہو کہ کہاں سے مولانا بیان کر رہے ہیں. صرف پہچاننے کی وجہ سے، پہچاننے کی وجہ سے. یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ ان کے مرید ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے، ان کو دعوت دی تھی کہ نہیں دی تھی، ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے کہ نہیں پھرتے تھے. صرف اتنی بات کے پہچانتے تھے کہ نہیں. اللہ والوں کے تعلق سے ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے بھی مخدوم پاک نے لکھا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص اکثر حاضر رہتا تھا، آپ کے ملفوظات کو سنتا تھا، آپ کی باتیں غور سے سنتا. ایک دفعہ دونوں کئی سفر میں نکلے، حضرت بایزید بستامی اور وہ شخص آپ کی بارگاہ کا حاضر باش. تو اس شخص کو اس راستے میں کوئی ایک شخص ملا جو اس کی پہچان کا تھا، اور ملاقات ہوتے ہی اس شخص نے کہا بھائی معلوم ہے آپ کا فنا جان پہچان والا انتقال کر گیا، جن سے آپ کا تعلق تھا وہ انتقال کر گیا. تو ان کو افسوس ہوا. دولے پاک پڑھیے، ڈسٹرب مت کیجیے، بچہ ادھر سے پیچھے جایا کہ ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھ جائے. دولے پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. چپ چاپ بیٹھے. تو شخص نے کہا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کا فلاں جو آپ سے تعلق تھا ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو ان کو افسوس ہوا، ظاہر بات ہے تعلق تھا، انتقال کی خبر سنی تو افسوس ہوا اور غمگین ہو گئے. حضرت بایزید بستامی نے فرمایا کیوں غمگین ہوئے؟ کہا حضور وہ ایک شخص تھا، تعلق تھا ان کا مجھ سے، اور ابھی خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیا اس نے مجھے دیکھا؟ اور کیا میری محفل میں آیا کبھی؟ عرض کیا حضور وہ تو کبھی آیا نہیں. کبھی دیکھا مجھے؟ کہا نہیں. کبھی مجھ سے اچھا گمان رکھا؟ ہاں حضور آپ کی بارگاہ میں آپ کی باتیں میں جب سن کر جاتا تو اس کو سناتا تھا، کہتا تھا آج حضرت نے یہ فرمایا، حضرت نے یہ فرمایا. بہت خوشی سے سنتا تھا، حسن اعتقاد کے ساتھ سنتا تھا اور خوش ہوتا تھا. کہا بس بس فکر مت کرو، اسی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے گی. معمولی بات ہے لیکن اللہ والوں سے نسبت، اللہ والوں سے ہم جن بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں، گرچہ ہم نے ان کا دور نہیں پایا، انہیں نہیں دیکھا، ان کی صحبت نہیں پائی، لیکن میں سمجھتا ہوں ہم میں کا ہر ایک شخص جو ہے انہیں اللہ کا ولی مانتا ہے، اپنا پیشوا اور رہبر مانتا ہے، رہنما مانتا ہے، اپنی عقیدت و محبت کے پھول ان کی بارگاہ میں نچھاور کرتا ہے. تو یقیناً یہ نسبت ہمیں یہاں بھی کام آ رہی ہے اور وہاں بھی کام آئے گی. حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ 708 ہجری میں پیدا ہوئے. سمنان ملک ایران کا ایک ریاست، ایک اسٹیٹ اس زمانے میں تھا. اور آپ کی پیدائش سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے والد کو بشارت دی اور کئی بزرگوں نے بھی بشارت دی.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے والد کا نام تھا سلطان سید ابراہیم، فرمایا ابراہیم تم کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹے عطا فرمائے گا، ایک کا نام اشرف رکھنا، دوسرے کا نام عارف رکھنا، اور اشرف جو ہے عجوبہ روزگار ہوگا، یعنی اپنے زمانے کا وہ ہوگا کہ لوگ حیرت میں پڑیں گے کہ کیا شان ہے، کیا ان کا مقام ہے، کیا اللہ نے شان عطا کی ہے۔ ظاہر بات ہے ان کے والد اپنے وقت کے بادشاہ تھے، اور یہ بادشاہت کئی سو سال سے اس خاندان میں ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اس خاندان کے غلاموں میں سلطان سبکتگین تھے، بعد میں محمود غزنوی اسی خاندان سے آئے، یعنی اس خاندان کی غلامی کرنے والے وقت کے بادشاہ ہیں، تو اس خاندان کی عظمت و سربلندی کا عالم کیا ہوگا۔ غلام یہ لوگ رہے، ان کا خاندان غلام رہا ہے، اور تمہیں پاک کے خاندان کے غلام رہے ہیں، تو کئی سو سال تک، اور یہ بادشاہ بھی رہے ہیں، اور ہر فرد پشت ہا تر پوشت عالم فاضل حافظ، جاہل کوئی نہیں رہا، جاہل کوئی نہیں رہا۔ اسی خاندان کے حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کے آبا اجداد میں سے ایک بزرگ سلطان شمس الدین التمش کے دور میں ہندوستان آئے، جن کا نام تھا سید شمس الدین محمود، دلی آئے، سلطان سید شمس الدین محمود۔ اس وقت شمس الدین التمش کی بادشاہ تھا، ان سے ملاقات کی، ان کے مہمان ہوئے، اور یہ سلطان شمس الدین التمش حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مرید، انہوں نے ان کا ذکر کیا کہ ایران سے شام آئے ہیں، سید ہیں اور بڑی شان والے ہیں، اولیاء اللہ میں نقوبہ کے درجے پر فائز ہیں۔ نقوبہ اولیاء اللہ کے درجوں میں سے ایک درجہ ہے، ولایت کے 80 درجے ہیں، ولایت کے 80 درجے ہیں۔ جب 70ویں درجے پر ولی پہنچتا ہے تو کرامت تعمیر ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ولی ہونے کے لیے کرامت کا صادر ہونا ضروری نہیں ہے، شریعت پر استقامت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی طور پر سچی غلامی ضروری ہے۔ نقوبہ، اور نقوبہ کی کیا شان ہے میں آپ کو بتاؤں، ہر دور میں یہ 12 ہوتے ہیں، ہر زمانے میں کتنے ہوتے ہیں؟ 12۔ ان کو وہ علوم اللہ عطا فرماتا ہے کہ نفس جو امارہ، نفس امارہ ہے، اس کی باریکیوں کو، اس کے چال کو، اس کے دھوکے کو سب جانتے ہیں۔ ہم کو معلوم نہیں کہ کیا کیا چال ہے اس کی، ہم کب پھنسا دے رہے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں۔ شیاطین کے مکر و فریب کو، اس مکر و فریب کو جو شیاطین نہیں جانتے وہ جانتے ہیں، ایسے اللہ والے۔ اور فرمایا کہ کسی کے پاؤں کا نشان اگر وہ دیکھ لے تو جان لے کہ یہ شقی ہے کہ سعید ہے۔ خالی چہرہ دیکھ کر جاننا ایک الگ بات ہے، لیکن صرف پاؤں کا نشان، قدموں کا نشان، نقشے پا دیکھ لیں تو وہ علمت اللہ نے عطا فرمایا، وہ جان لیتے ہیں کہ یہ جنتی ہے کہ دوزخی ہے، یہ سعید ہے کہ شقی ہے، اہل جنت میں سے ہے کہ اہل نار میں سے ہے۔ یہ نقوبہ کا مقام، تو وہ بزرگ ولیوں کے اس درجے پر تھے، ولایت کے اس درجے پر، جس کا نام اس درجے کا نقوبہ۔ ہر دور میں کتنے ہوتے ہیں؟ 12۔
تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے جب سنا تو فرمایا ان کو تو میرا مہمان ہونا چاہیے، تم نے مہمان بنا لیا ہے، لے کر آنا میرے پاس۔ دوسرے دن لے کر آیا، ولی کو پریشان کہا اور دیکھتے ہی کہا ان کے نسل میں سے غوث جہانگیر پیدا ہو۔ تو تم صاحب نے دیکھتے ہی فرمایا ان کی نسل میں سے، سر میں سے ایک غوث جہانگیر پیدا ہوگا اور ہمارے سلسلے کو پوری دنیا میں پھیلائے گا۔ تو ان کے سلسلے کو یعنی حضرت نظام الدین اور حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مرید و خلیفہ، آپ کے مرید و خلیفہ حضرت بابا فرید گنج شکر، ان کے مرید و خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء، ان کے مرید و خلیفہ حضرت عثمان اخی سراج، اور ان کے مرید و خلیفہ حضرت علاء الحق کے بدین، اور ان کے مرید و خلیفہ مخدوم سلطان اجل جہانگیر اللہ۔ یہ ہے جان تو 708 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں رسم بسم اللہ خوانی ہوئی، اور 7 سال کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن قرأت سبع کے ساتھ کر لیا۔ قرأت سبع قرآن پڑھنے کے مشہور طریقے 7 ہیں، ویسے قرأت اشارہ بھی ہے، یعنی ہر قرأت 7 قرأت کے ساتھ قرآن یاد کر لیا، اور 14 سال کی عمر میں عالم و فاضل و مفتی بن گئے، اور پھر ان کے والد کے وصال کے بعد بادشاہ وقت ہو گئے۔ ان کی روحانی تربیت جو ہوئی سب سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام نے کی۔ سوچو آپ اللہ کیسی حفاظت فرما رہا، کیسا نواز رہا، ان سے ہوئی خضر علیہ السلام سے، اور پھر حضرت اویس کرنی کی روحانیت سے ہوئی، اس کو اویسی فیض کہتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام سے تربیت، حضرت سیدنا اویس کرنی کی روحانیت سے تربیت، پھر حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ہی کے اشارے سے کہا اشرف اب ایک میان میں 2 تلوار نہیں رہ سکتی، ایک میان میں 2 تلوار مطلب یہ ہے کہ دنیا بھی ہو اور دین بھی ہو، نہیں اب چھوڑ دو۔ تخت و تاج چھوڑا۔ سوچو دیندار تو پہلے سے تھے، ولی تو پہلے سے تھے، عالم و عارف پہلے سے تھے، لیکن کسی اور چیز کی تلاش تھی، کسی اور چیز کی تلاش تھی۔ ماں سے اجازت لی، جن کا نام خدیجہ بیگم تھا۔ ماں نے کہا بیٹا تو پیٹ میں تھا، میرے شکم میں تھا، میرے خاندان کے ایک بزرگ سید احمد اسمی نے مجھے خواب میں کہا تھا خدیجہ تیرے شکم میں ایک بچہ ہے جو جس کا نام اشرف ہوگا، اس سے ایک عالم فیض پائے گا۔ بیٹا میں اپنا حق معاف کرتی ہوں، جاؤ۔ بادشاہ ہے لیکن ہاں بیٹا میں یہ چاہتی ہوں کہ تو نے 10 سال تک حکومت کی ہے، لاؤ ہے، لشکر ہے، سپاہی ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا لگے کہ میرا بیٹا کوئی مہم سر کرنے جا رہا ہے، اسی حال میں نکلو۔ لاؤ لشکر کے ساتھ نکلے، ایسا لگا جیسی ملک کو فتح کرنے جا رہے ہیں، لیکن کچھ دیر کچھ کلومیٹر تک چلے پھر سب کو اپنے واپس کیا، روانہ ہو گئے۔ تقریباً 100 سے زیادہ بزرگوں سے فیض حاصل کیا، 100 سے زیادہ۔ سفر کرتے 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 وہاں سے کچھوچا یہ پنڈوا شریف آنے میں 2 سال لگے، ایران سے 2 سال لگے ہیں، کہیں رکے چلہ کیا پھر رکے اور کہیں رکے، اس طرح سے رکتے رکتے بزرگوں سے فیوز برکات حاصل کرتے ہوئے پہنچے اوٹ شریف جو پاکستان میں ہے۔
اس وقت حضرت مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی شخصیت میں اپنے وقت کے غوث وہ بھی ہوئے. حضرت سیدنا محی الدین بن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کوئی شخص ہے طواف کر رہا ہے اتنی تیزی کے ساتھ، ایسا لگتا ہے کہ ہوا کی طرح اڑ رہا ہے، تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. دیکھتا لوگوں کی بھیڑ ہے تو ایسا لگتا ہے بجلی کی طرح چمک کے پھر ادھر آ گیا پھر ادھر آ گیا. میں نے کہا کیا ہے، کسی کی روح مجسم ہو کر آ گئی ہے، ایسی صورت ایسی تیزی کے ساتھ کون چلتا لگتا ہے کہ یہ چھوڑ رہے ہیں. کہ جب ان کا ساتویں چکر پورا ہوا تو وہ زمزم پینے کے لیے جانے لگے تو میں نے دیکھا، میں نے کہا بھائی اس وقت غوث کون ہے؟ ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے، غوث اعظم کا مقام اپنی جگہ ہے، ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے اور تمام ولیوں کے سردار ہوتا ہے. غوث اعظم کا مقام اعلیٰ افضل اپنی جگہ ہے، وہ مت آپ قیاس کرنا. ہر زمانے میں کا اس وقت کون غوث ہے؟ سیدی محی الدین بن عربی کہتے ہیں، انہوں نے جواب دیا میں ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ کہا ابو بکر سبتی. کہا آپ کے بعد کون ہوں گے؟ کہا میرے بعد سید جلال ہوں گے. کہا ان کے بعد کون ہوں گے؟ کہا ان کے بعد سید اشرف ہوں گے. حضرت سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ نے فیض حاصل کیا، اور کیا کیا فیض حاصل کیا. انہوں نے 104 مشائخ سے استفادہ کیا تھا، وہ سب تبرکات فیوز برکات سے آپ کو نوازا اور خلوت میں لے گئے. خلوت سمجھتے ہیں کہ مولانا بہت باری الفاظ بولتے ہیں. خلوت تنہائی میں، اپنے حجرے میں جس میں کوئی نہ ہو، آپ اکیلے رہتے ہو تو اس میں حضرت مخدوم صاحب کو لے گئے. اچھا چلو کہتے خلوت میں لے گئے اور توجہ ڈالی، اور اتنے میں دیکھا کہ آپ کے جسم کے ہر عضو الگ الگ، ہاتھ الگ، پیر الگ، آنکھیں الگ، زبان الگ، اور ہر عضو جو ہے اللہ کی تسبیح کر رہا الگ الگ زبان میں. اس کو سلطان الاذکار کہتے ہیں، الگ الگ زبان میں تسبیح کر رہا ہے. مقبول صاحب کہتے ہیں مجھے گھبراہٹ طاری ہوئی، اتنے میں وہ اپنی حالت میں آ گئے، اصلی حالت میں، اور کہا سید اشرف یہ مقام میں نے تمہیں دیا. یہ مقام محنت میں برسا برس لگتے ہیں، وہ بھی اللہ کی توفیق ساتھ میں ہو تو برسوں لگ جاتے. اور صوفیوں کی اصطلاح میں بات کروں تو شاید سمجھ میں نہ آئے. انسان کا دل ذاکر ہوتا ہے، روح ذاکر ہوتی ہے، سر ذاکر ہوتا ہے، خفی ذاکر ہوتا ہے، اخفا ذاکر ہوتا ہے، یہ سب ذاکر ہوتا ہے. تو وقت یہ ہوتا ہے کہ خون کا ایک ایک بوند اللہ کا ذکر کرتا ہے، بدن کا ایک ایک روگ اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر یہ مقام ملتا ہے. جب یہ مقام ملتا ہے ان کا ایک گھڑی ذکر کرنا، اگر ہمیں 500 سال کی زندگی مل جائے تو 500 سال کا ذکر ایک طرح، ان کا ایک گھڑی ذکر کرنا ہے ایک طرح. سید اشرف نے یہ دے دیا. کہتے ہیں کہ پھر ایک دن اور تنہائی میں لے گئے. میں نے دیکھا کہ آپ کا جسم بڑھنے لگا. اللہ کے ولی پر کبھی اللہ کے جلال کی تجلی ہوتی ہے، کبھی جمال کی تجلی ہوتی ہے، کبھی اس میں بصیر کی تجلی ہوتی ہے. جسم پھولنے لگا، بڑھنے لگا، یہاں تک کہ پورا گھر بھر گیا آپ کے جسم سے. چھوٹے چھوٹے جو سوراخ تھے وہ اس سے باہر ہو رہا تھا جسم کا. میں تو مجھ پر ایک دہشت طاری ہو گئی. پھر اپنی حسری حالت میں آ گئے اور کہا سید اشرف یہ مقام بھی میں نے تمہیں دیا. پھر کہتے ہیں تیسرے دن پھر لے گئے خلوت میں، تنہائی میں، اور پھر آپ پر ایک حالت طاری ہوئی. ایسا لگا کہ آپ کا جسم ہی نہیں ہے بلکہ آئینہ ہے.
پورا جسم کا اندر کا ہر ایک عضو دیکھ رہا، آئینے کی طرح صاف صفاف. جب اپنی اصلی حالت میں آیا اور فرمایا فرزند اشرف یہ مقام بھی میں نے تجھے دے دیا. کیا مقام ہے. اور کریں وہاں سے روانہ ہوئے کوچ سے جو ملتان میں غالباً ہے، وہاں سے دلی آئے اور پھر وہاں سے چلتے رہے، اور بیچ میں بار بار حضرت خضر علیہ السلام آ رہے ہیں اور کہنے سید اشرف پیر انتظار کر رہا ہے، پیر انتظار میں ہے. بار بار ان کے پیر کی بارگاہ میں بھی جا رہے ہیں اور حضرت مخدوم پاک کے پاس بھی آ رہے ہیں. پھر یہ ہوا کہ روانہ ہوئے، پہنچتے پہنچتے بہار پہنچے. بہار میں ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں اور بہت سارے بزرگ ہیں. ایک بزرگ ہوئے ہیں جن کا نام سلطان المحققین حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منوری، بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. سلطان اعلیٰ حضرت ان کی شان میں بھی کسی نے اعتراض کیا تو کتاب لکھی، اس کا جواب دیا اعلیٰ حضرت نے. مخدوم یحییٰ منوری پر کسی نے اعتراض کیا تو اعلیٰ حضرت نے اس کا دفاع کیا، ایک رسالہ لکھا. وہاں پہنچے اور مخدوم صاحب مخدوم یحییٰ منیری کا آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا. انہوں نے انتقال سے کچھ دیر پہلے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو تیار رکھنا، غسل دینا، کفن پہنانا، گہوارے میں سلانا، اور ادھر سے ایک شخص آئے گا، ان کا چہرہ ایسا ہوگا، روب ایسا ہوگا، شکل ایسی ہوگی، وہ سید النسب سید ہوگا، 7 قرات کا قاری ہوگا، عالم و فاضل ہوگا، اور وہ میرے نماز جنازہ وہ پڑھائے گا. حضرت نے وصیت کی. اب وہ انتظار میں تھے. خادم باہر نکل کے دیکھ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں. کچھ دیر گزری کہ دیکھا آ رہے ہیں. خادم نے آگے بڑھ کے پوچھا آپ کا نام؟ کہا سید اشرف. کہا آپ سید ہیں؟ ہاں. کہا آپ 7 قرات کے قاری ہیں؟ الحمدللہ. عالم و فاضل ہیں؟ کہا ہاں الحمدللہ. چلیے آپ کے لیے ہمارے پیر نے وصیت کی ہے، جنازہ پڑھائیے. جنازہ پڑھائیے. جنازہ پڑھایا. جب ان کو دفن کیا تو اچانک آپ کا ایک ہاتھ ظاہر ہوا قبر سے باہر. لوگ حیران ہو گئے، کیا معاملہ ہے؟ مخدوم صاحب کے پاس پہنچے، کہا حضرت بڑا عجیب معاملہ ہے، آج ان کا ہاتھ ظاہر ہوا، بھی دفن کیا اور ہاتھ باہر نکلا ہوا ہے. حضرت وہاں مراقب ہوئے اور فرمایا عالم غیب سے ان کو کوئی ٹوپی ملی تھی، یعنی غیب سے. مردان غیب نے، یعنی مردان غیب بھی اور اللہ والوں کی جماعت ہے جن کو رجال الغیب کہتے ہیں. ان کو رجال الغیب کہتے ہیں. وقت نہیں تو ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی میں تشریح کروں آپ کے سامنے. ان لوگوں نے ایک ٹوپی دی تھی. کہا ہاں تھی. کہا حضرت وہی مانگ رہے ہیں، وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد قبر میں رکھ دینا، تم لوگ بھول گئے. خادموں نے ٹوپی لائی، ہاتھ میں دی، فوراً ہاتھ اندر چلا گئے. مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی نے وہاں چلا کشی کی، مراقب ہوئے اور حضرت کی روحانیت سے فیض یاب ہوئے. حضرت نے فرمایا میرا خرقہ میں تمہیں دیتا ہوں، وہ لے لینا. ایک لباس، خرقہ از قسم لباس. مخدوم پاک نے کہا کہ حضرت کا خرقہ لباس ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ تم لے لینا. وہ لوگ آپس میں بحث کرنے لگے، ہمارے پیر کا لباس ہم کیوں کسی کو دیں؟ حضرت کا حکم ہے. نہیں دیں گے. کہا ایک کام کرو، ان کے تربت پر، قبر پر رکھ دو، اور جو اٹھا سکے گا وہی اس کا حقدار ہوگا. اب لباس جو ہے کتنا ہلکا پھلکا ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ نہیں اٹھا سکتا اس کو. جیسے لا کر رکھا، ہر ایک خادم آگے اٹھانا چاہا تو اٹھا نہیں سکا، اتنا وزنی ہو گیا. سب نے کوشش کی، اٹھا نہیں سکا. مخدوم پاک آگے بڑے اور پھول کی طرح اٹھا لیا. یہ تبرکات
وہاں سے لیے پھر اور بھی بہت سے واقعات ہیں، وہاں سے روانہ ہوئے ادھر ان کے پیر و مرشد علاء الحق کے بدین جو حضرت سیدنا خالد بن ولید کی اولاد سے تھے، لاہور سے آئے تھے، وہ انتظار کر رہے تھے، بار بار خادموں سے فرمایا بوئے یار می آید، بوئے یار می آید، میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے، میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب وہ خوشبو قریب آتی محسوس ہوئی تو آپ اپنے خادموں کو لے کر 4 کوس تک پالکی لے کر پیدل چلے، پیدل چلے، پیر صاحب مرید کے لیے، پیر ہو تو ایسا، مرید ہو تو 4 کوس، 1 کوس 3 کلومیٹر کا ہوتا ہے، 12 کلومیٹر چلے، کوئی پالکی لے کر کے مرید کو پالکی میں بیٹھا کے لائیں گے، ڈولی میں بیٹھا کے لائیں گے۔ پہنچے، مخدوم صاحب آئے، گلے ملے، بیٹھایا، 2 پالکیاں تھی، ایک میں آپ کے پیر بیٹھے، دوسرے میں آپ بیٹھے، اور پھر پنڈوا شریف یہ بنگال میں ہے، ضلع مالدہ پڑتا ہے، پہنچے وہاں، اور پھر کیا کیا پیر نے نوازا، فرمایا اشرف، فرزند اشرف، مجھے تو تیری خوشبو شرق و غرب میں محسوس ہو رہی ہے، سمجھے آپ؟ شرق کہتے ہیں پورب کو، غرب کہتے ہیں پچھم کو، گویا پوری دنیا میں محسوس ہو رہی ہے مجھے تیری خوشبو۔ اشارہ یہ تھا کہ اشرف جہانگیر تیرا سلسلہ پوری دنیا میں پھیلے گا، میں آج وہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ سوچو، 4 سال رہے اپنے پیر کے پاس، 4 سال، پھر دوسری بار آئے تھے، ٹوٹل 12 سال تک پیر کی خدمت کی، کتنے 12 سال تک۔ یہ تو آپ نے یہ ذکر سنا، ورنہ دوستو مجھ سے یہ بھی عزیز نے کہا تھا کہ اولیاء اللہ میں ان کا مقام کیا ہے، عجیب انتقال کے بعد جو ان کے فیوز اور برکات ملے وہ کیا ہے، ورنہ میں یہ سناتا رہوں تو ایک تقریر نہیں بہت ساری تقریریں چاہیے۔ ان کی کرامتیں کیا ہیں، کرامت، ان کی کرامتوں کا حال یہ ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے، ایسی کرامتیں آپ سے صادر ہوئی ہے، ایسی کرامتیں، اللہ اکبر۔ ایک جگہ پہنچے، چین پہنچے، میں دعوت کی، آزمانا چاہتے تھے، مرغی کے گوشت کی 2 پیالے تیار کیے گئے، 2 پیالے، ایک میں حلال طریقے سے مرغی حاصل کی گئی تھی اور ایک میں ظلم کے طریقے سے، یعنی ایک کا کھانا جائز تھا، دوسرے کا کھانا حرام تھا۔ بھائی کسی سے چھین کے آپ لیں گے تو حرام ہے نا، ایسے لے لیں گے پیسہ نہیں دیں گے تو حرام ہے نا، ظلم لیں گے۔ کھانے بیٹھے، حضرت کے سامنے دونوں پیالے رکھے گئے، جو حلال طریقے سے حاصل کیا تھا اس کو اپنی طرف لیا اور فرمایا الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین، پاک پاک لوگوں کے لیے ہے، خبیث خبیث لوگوں۔ اس میں کچھ لکھا ہوتا ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، لیکن یہ نگاہ مخدوم ہے، اتقوا بفراست المومن وہو ینظر بنور اللہ، مومن کی سمجھ سے کرو، اللہ کے نور سے دیکھ۔ حیدرآباد دکن پہنچے، ایک مولوی صاحب ملنے آئے، مولوی صاحب نے کہا کہ مرید ہونے کا کیا فائدہ ہے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ابھی تو نہیں، قبر میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا۔ میں اس پر اگر بات کروں کہ پیر قبر میں بھی بچانے آتے ہیں، بہت سے واقعات ہیں، وہ نہیں سنانا ہے، پیر قبر میں بھی بچانے آتے ہیں، موت کے بعد بھی کلمے کی تلقین کرنے آتے ہیں اور سچا پیر، یہ کیا فائدہ ہے؟ قبر میں پتہ چلے گا۔ میں نے کچھ نہیں، حضرت وہاں سے چلے گئے، سفر ہی میں تھے، کچھ سال گزر گئے، ایک جگہ نماز کے لیے وضو بنا رہے تھے، اچانک اس کا حال آپ پر ظاہر ہوا، اللہ نے ظاہر کیا، وہ مولوی کا انتقال ہو گیا تھا، اور قبر میں فرشتوں نے جب سوال کیا من ربو کا، تو جواب ہی نہیں بن پا رہا تھا،
جواب ہی نہیں بن پا رہا. حضرت وضو فرما رہے ہیں اور اچانک آپ پر ایک کیفیت تاریخ ہوئی، وضو کا پانی وسالہ پھینکا اور کہتے اور فرمایا کہیں نہیں دیتا میں حضرت زمانی کا مرید ہوں. یہ کہنا تھا کہ پھر سوال کا جواب بھی آ گیا. فرشتوں نے جو سوال کیا من ربک ما دینک ما تقول فی حق حاضر ادھر جواب آ گیا. کسی کو کہنے کی پوچھنے کی ہمت نہیں رہی، لیکن آپ کے پاس جو آپ کا بھانجا نور العین حضرت عبدالرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ ساتھ میں تھے، انہوں نے پوچھ لیا کہا حضور یہ کیا معاملہ تھا؟ کہا یاد ہوگا دکن میں ایک مولوی نے سوال کیا تھا کہ مرید ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ کہا آج اس کا انتقال ہو گیا ہے، قبر میں پہنچا، منکر نکیر کے سوال کا جواب نہیں آ رہا تو میں نے جواب بتا دیا. میں نے ذرا سوچو، ظاہری طور پر تو مرید ہی نہیں ہوا تھا اس وقت. ہاں مجھے دیکھنے والا بغیر ایمان کے آئے اور سوال کا جواب نہ آئے ہو نہیں سکتا، بھلے میرا مرید نہیں، مجھے تو دیکھا تھا، مجھے جو دیکھا تھا. میرے عزیز دوست، حضرت سیدنا مخدوم اشرف کا مقام اولیاء میں آپ 770 یا 77 میں غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے. غوثیت کے مقام، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ غوث العالم، غوث العالم. اور پھر اس مقام پر فائز بھی جانتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رجب کی 27 تاریخ کو صرف ان کی حیات میں نہیں، قیامت تک اللہ کا حکم ہے کہ دنیا بھر کے سارے ولی کچوچا شریف آ جائیں. سارے اولیاء دنیا بھر کے، پوری ہوئی زمین میں جہاں جہاں اولیاء بستے ہیں، مقام تو دیکھو حاضر ہو جائے سارے اولیاء، یہاں تک کہ حضرت خضر وہاں حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ کا مقام ہے. اولیاء کی بہت ساری قسمیں، جیسے میں نے سنا 80 درجے ہیں، 2-3 درجے کی بات کرتا ہوں. کچھ اولیاء وہ ہیں جنہیں ابرار کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ابرار. یہ ہر زمانے میں 300 ہوتے ہیں، 300، اور یہ سب قلب آدم پر ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی حضرت آدم کے اندر جو اللہ نے خوبیاں عطا کی تھی، اوصاف عطا کیے تھے، کمالات بخشے تھے، ان کمالات سے آگے نہیں بڑھتے، بلکہ وہ سب کے سب مل جائیں. ان کے کمالات تو حضرت آدم کے کمالات کے مظہر ہوتے ہیں. تو کتنے ہوتے ہیں؟ 300 ہر زمانے میں. لیکن غوث ان کا بھی سردار ہوتا ہے، 300. آگے فرمایا، امام نبہانی لکھتے ہیں، آگے فرماتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو اخلاق خداوندی سے 300 اخلاق ملتے ہیں. کیا سمجھے آپ؟ شاید بھاری ہو گیا یہ. اللہ تعالی کی جو صفاتی نام ہیں، صفاتی نام ہے، وہ خوبیاں جو بندے اس خوبیوں کے مظہر ہیں، انبیاء ان خوبیوں کے مظہر ہیں، اولیاء ان خوبیوں کے مظہر ہیں. ان خوبیوں میں سے 300 خوبیاں ملتی ہے. عام انسانوں کو اگر ایک خوبی مل جائے تو جنتی ہو جائے. عام انسانوں کو، ہمیں تمہیں اگر ایک بھی مل جائے ان میں سے تو سعید ہو جائے، سعادت مل جائے، جنتی ہو جائے. انہیں 300 خوبیاں ہر ایک کو ملتی ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ابرار. اور ان کا وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے حضرت آدم نے دنیا میں آنے کے بعد جو ان کی اجتہادی، ان کی شان کے لائق، ہم خطا بھی نہیں کہہ سکتے، جو اجتہادی خطا ان کی شان کے لائق ظاہر ہوئی، دنیا میں آئے تو کیا اپنے وظیفہ پڑھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو وہ 300 اولیاء اس وظیفے کو زیادہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد فرمایا 40 وہ ہوتے ہیں جو قلب نوح پر ہوتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی خوبیاں ان میں ہوتی ہیں. اسی کو بولتے ہیں قلب، اسی کو بولتے ہیں قدم، قدم نوح پر، قلب نوح پر.
یہ صوفیوں کی اصطلاح ہے. اور پھر وہ بڑی شان والے ہوتے ہیں، 40 ان کی تعداد، ان میں سے کم کبھی نہیں، کم کبھی نہیں. اور پھر ان کا وظیفہ ہوتا ہے رب اغفر لی ولوالدی لمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. یہ پڑھتے ہیں. اور ساتھ وہ ہوتے ہیں جو قلب ابراہیم پر ہوتے ہیں، جن کو ابدال کہا جاتا ہے، جن کو ابدال کہا جاتا ہے. اور 5 وہ ہوتے ہیں جو قلب جبریل پر ہوتے ہیں، جبریل علیہ السلام کی خوبیاں ہوتی ہیں. 3 وہ ہوتے ہیں جو قلب میکائیل پر ہوتے ہیں، حضرت میکائیل کی خوبیاں اور نرمی ان کے اندر ہوتی ہے. اور 1 وہ ہوتے ہیں جو قلب اسرافیل پر ہوتے ہیں. دیکھا. اور پھر نقوبہ 12 سنا، نجوبہ 8 ہوتے ہیں ہر زمانے میں، نجوبہ ہر زمانے میں 8 ہوتے ہیں. اوتاد ہر زمانے میں 4 ہوتے ہیں. ایک کے ذمے پورب ہے، ایک کے ذمے پچھم ہے، ان کو سنبھالنا ہے. ایک کے ذمے اتر ہے، ایک کے ذمے دکن ہے. گویا یہ 4 قل ہے جو دنیا کو سنبھالے ہوئے. یہ اولیاء اللہ. تو یہ اوتاد ہیں. اور ان میں 2 وہ ہوتے ہیں جن کو امامین کہتے ہیں. امامین. ان میں کا غوث جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو دائیں والا غوث کی جگہ پر وہ غوث بنتا ہے، پھر بائیں والا دائیں پہنچتا ہے، پھر وہ درجہ بدرجہ وہ لوگ اپنی اس کو کمی کو پوری کرتے ہیں. یہ اولیاء اللہ کی شان ہے. تو ان میں کے سب سے افضل وہ اعلیٰ سردار اپنے وقت کا غوث ہوتا ہے. دیکھا مخدوم صاحب کا مقام، مخدوم پاک کا مقام کیا ہے؟ سب کے سردار، سب کی پیشوا. یہ تو آپ نے وہ درجے سنے، مگر ان کے وصال کے بعد جو ان کا فیوز ملا آج بھی مل رہا ہے. وصال کے بعد ایک لفظ میں بولتا ہوں، حضرت شیخ عبد الرحمن چشتی. وقت کا خیال کروں گا، گھبرائیے گا نہیں، 1 ہی گھنٹہ بولو گا. حضرت شیخ عبد الرحمن چشتی، انہوں نے 1400 پیجز پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے مرآت الاسرار، یعنی رازوں کا آئینہ. اسرار کے معنی راز، مرآت کے معنی آئینہ. اس میں انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے، بھی خود اولیاء اللہ میں سے تھے. 1034 کا واقعہ لکھا. غور کرنا، مخدومے کی پاک کی شان سمجھو آپ. 1034 ہجری، اور مخدوم پاک کا انتقال کب ہوا ہے؟ 808 ہجری. 100 سال کی عمر پائی. ویسے عمر آپ کی تھی 120 سال. 2 شخص کو اپنی زندگی کے 10-10 سال دے دیے. وقت نہیں تو سناتا آپ کو کہ کس کو کب دیے. اپنی زندگی کے اختیار ہم کو معلوم ہے ہماری زندگی کتنی ہے، اور معلوم بھی ہے تو اپنی زندگی دے سکتے ہیں کسی کو. یہ پاور بھی ہے ہمارے پاس، لیکن پاور بھی آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے. اے اشرف شملہ، ہم نے 120 سال کی زندگی ہے دی ہے تمہیں. جتنی چاہو دنیا میں رہو، جتنی چاہو کسی اور کو دے دو. 20 سال کی زندگی 10 ایک کو دے دی، 10 ایک کو دے دی. ایک عورت آئی، ایک ہی واقعہ سنیے، دوسرا نہیں سنا رہا. لڑکے کو لے کر آئی، روتی روتی آئی. حضور ایک ہی بچہ ہے. آپ نے آنکھ بند کی، کہا تو اس کی زندگی تو ہے ہی نہیں، لوح محفوظ میں اس کی زندگی ہے ہی نہیں ہے. اب میرا تو کوئی اور ہے نہیں. رونے لگی، اور آپ کو اس کے رونے پر رحم آ گیا. فرمایا جا ٹھیک ہے، میری زندگی 120 سال ہے، 10 سال اس کو دے دیا. زندہ ہو گیا، 10 سال تک زندہ. ایسی ایک واقعہ اور ہے، 10 سال ایک اور کو دے دی. تو 1034 ہجری کی بات ہے، انتقال ہوا 808 کو. 1034 گویا 200
26 سال. کتنے سال؟ 226 سال بعد کی بات ہے. شیخ عبدالرحمن چشتی لکھتے ہیں میں حضور غریب نواز کے آستانے پہ حاضر ہوا، آپ کی طرف متوجہ ہوا اور عرض کیا سرکار میں رجال الغیب سے ملنا چاہتا ہوں، حضرت خضر سے ملنا چاہتا ہوں، کوئی اسباب پیدا ہو جائے. کیسے لوگ تھے، جیسے ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، اللہ والوں سے باتیں کرتے ہیں. وہ زندہ ہے، غریب نواز قبر میں ہے، وہ بھی زندہ ہے لیکن ہے تو قبر میں. بات ہو رہی ہے. فرمایا عبدالرحمن تم کچوچا چلے جاؤ، تم کچوچا شریف جاؤ، حضرت شمنا کے آستانے پر جاؤ. عبدالرحمن چشتی بھی کٹر چشتی تھے. کہا میں نہیں جاؤں گا یہاں سے، آج سے ہی جاؤں گا. اور فرمایا دیکھو بیٹے ہر چیز کے لیے ایک وقت بھی ہے اور جگہ بھی فکس ہے. جگہ بھی ہر جگہ کی برکت، اس کی خصوصیت الگ ہے. وہاں جاؤ یہ تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. کہتے میں کچوچا شریف پہنچا. ایک دفعہ دیکھا کہ حضرت خضر حوض میں نہا رہے ہیں. وہ نیل حوض ہے نا جہاں جن پر جین بھوت سوار ہوتا ہے وہ کودتے ہیں وہاں. بہت سے لوگ برکت کے لیے نہاتے بھی ہیں. ایک دفعہ ایسا دیکھا محرم کا پہلا اشارہ تھا، میں نے دیکھا حضرت خضر علیہ السلام ہے عالم خام. بہت سے اولیاء اللہ جمع ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید، قطب الدین بختیار کاکی، نظام الدین اولیاء، بہت سے اولیاء اللہ جمع ہیں. وہی دیکھا کہ آقا کریم بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ بھی. اتنے میں دیکھا کہ کوتا قد ناٹا بٹکا، جوان خوبصورت ہے لیکن بٹکا ہے، قد اس کا کم ہے. حضرت علی اور حضرت خضر علیہ السلام لے کر آئے، لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہ فیصلہ کہاں ہو رہا ہے؟ مخدوم پاک کے آستانے پر. اس لیے مخدوم پاک فرما رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ولایت ظاہری باطنی دونوں تقسیم ہوتی ہے. عدل و نسب کا کام یہی ہوتا ہے، کس کو ہٹانا ہے کس کو لانا ہے یہی ہوتا ہے. عدل و نسب اس کو ذرا سخت زبان میں بولتے ہیں. عدل کے معنی ہٹانا، نسب کے معنی قائم کرنا. کو طاقت وہ بٹکا انسان جوان خوبصورت لایا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. کہا سرکار یہ جہانگیر بادشاہ کا بیٹا ہے. جہانگیر بادشاہ کا بیٹا ہے اور ان کے بیٹوں میں سب سے زیادہ لائق فائق یہی ہے کہ باپ کا جانشین بنے، باپ کا جانشین بنے. حضور نے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا باپ کی جگہ قائم ہو جا، باپ کی جگہ قائم ہو جا. ایک دابدار سے فرمایا کہ اس کی جسم کی حفاظت تو کر، اس کے جسم کی حفاظت تو کر. شیخ عبدالرحمن چشتی فرماتے ہیں اس کے 2 سال یا 3 سال کے بعد بادشاہ نور الدین جہانگیر کا انتقال ہوا اور شاہجہاں کو جو ہے ان کی جگہ پر ان کا جانشین بنایا گیا. کہ فیصلہ مخدوم اشرف کے ہاتھ پانے پر ہوا. ٹھیک ہے، دنیائی بادشاہت بھی وہاں تقسیم ہوتی ہے، دنیائی بادشاہت بھی اور دینی مقام. حضور اشرفی میاں شبیہ غوث الثقلین ابو احمد علی حسین اشرفی میاں، یہ کون بزرگ ہیں؟ ابھی جو موجودہ سجادہ نشین ہے سید محمود اشرف صاحب قبلہ، ان کے دادا کے دادا ہیں، ان کے دادا کے دادا ہیں حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے ہم زمانہ ہم عصر. اور دونوں میں کیسی محبت تھی جانتے ہیں؟ ایک بات یہ سناتا ہوں آگے بات پوری کرتا ہوں. محبت کیسی تھی؟ جب حضرت حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں سوار ہو کر بریلی اسٹیشن سے گزرتے، بریلی آپ نے بریلی دیکھا ہے، اسٹیشن کو دیکھا ہے، کبھی دلی کی طرف آئیں گے تو اس کے بعد بیچ میں کئی اسٹیشن رامپور وغیرہ آتا ہے، پھر مراد آباد آتا ہے، تو گزرتے. اور یہ روایت
خاندان رضویہ کے بزرگ کی روایت ہے، کسی اشرفی کی روایت نہیں ہے، رضوی کی روایت ہے، مولا تقدس علی خان رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضور اشرفی میاں ٹرین میں کھڑے ہو جاتے، جب بریلی اسٹیشن آتے کھڑے ہو جاتے، اور وہاں اعلیٰ حضرت اپنی خانقاہ میں کھڑے ہو جاتے۔ کاش یہی ماحول آج پیدا ہو جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، یہ ماحول پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے ادب کا یہ ماحول ہو تو پھر مرید کیوں نہیں ادب کریں گے؟ پیر لگنے کے پیر کا ادب اس طرح کرے تو پھر مرید کھڑے ہو جاتے ٹرین میں۔ کوئی پوچھنے والا ان کو پوچھتا کہ حضرت پورے راستے میں کھڑے نہیں ہوئے، یہاں یوں کھڑے ہو گئے؟ تو فرماتے ہیں کہ نائب رسول میرے لیے کھڑا ہے۔ حضور اشرفی میاں کیا فرماتے ہیں کہ نائب رسول، سچا عالم دین نائب رسول ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر کون سچا عالم دین اپنے وقت کا ہو؟ وہ میرے لیے کھڑا ہے۔ وہاں حضور اعلیٰ حضرت سے کوئی پوچھتا کہ حضور یہاں کوئی ایسی بات تو نہیں تھی، اچانک ہاتھ مانگ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا اعلیٰ رسول میری تعظیم کے لیے کھڑا ہے، میں اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ حضور اشرفی میاں ان کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ مولانا آل احمد محدث ہندی رحمت اللہ علیہ، جو پھلواری شریف کے رہنے والے تھے، پھلواری بعد میں بگڑا، اس وقت بگڑا ہوا نہیں تھا، یاد رہے کوئی کے دل میں یہ خیال نہیں آئے۔ انہوں نے علم حاصل کیا، 40 سال تک مسجد نبوی میں حدیث پڑھائی، مدینہ شریف میں 40 سال تک حدیث پڑھائی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا حضور کے مواضع شریف کے تھوڑے باہر ایک چارپائی ہے، مخدوم سمنا اس پر ہیں، اور دنیا بھر کے اولیاء اللہ ہیں، دنیا بھر کے اولیاء اللہ ہیں، میں حاضر ہوں گا۔ آپ نے فرمایا آل احمد قطب الاقطاب ہو گیا، یعنی قطب الاقطاب کا ایک مطلب غوث اپنے وقت کا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ تو سب دیکھا، پھر جو ہے بیدار ہوا، پھر آستانے سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، دیکھا ایک بزرگ ہے، اس وقت حضور اشرفی میاں کے بڑے بھائی اور پیر و مرشد مولانا ابو محمد سید اشرف حسین، یہ آپ کے پیر و مرشد بھی ہے، بڑے بھائی بھی ہیں، حج کر کے مدینہ شریف سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پہنچے، اور اسی جگہ جہاں مخدوم پاک کو دیکھا تھا صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، پیچھے مولانا آل احمد ہے۔ جب صلاۃ و سلام سے فارغ ہوئے تو ان سے پوچھا حضرت آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کچوٹا شریف سے آئے؟ کہاں میں کچوٹا شریف سے آئے۔ ایسا لگتا ہے مخدوم پاک نے مجھے لینے کے لیے آپ کو بھیجا ہے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ حضور میرے پاس اوپر 500 قرض ہے، 500 روپے کا، وعدہ ہو جائے گا، آپ اپنے جد امجد کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انتظام ہو جائے۔ انہوں نے دعا کی، کوئی انتظام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو جاؤں گا آپ کے ساتھ ہی مخدوم پاک کے آستانے پر جانا ہے، لیکن یہاں سے جانے کا خرچہ نہیں ہمارے پاس، میرے ساتھ ایک خادم بھی ہے، آپ دعا کر دیجیے۔ یہاں تو اس بارگاہ میں سب کچھ ملتا ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار کی بارگاہ میں نہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے، وہاں کا جود و کرم ہے کہے بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس بارگاہ سے کیا نہیں ملتا؟ تو جن کے ہاں حضرت حضور اشرفی میاں کے بڑے بھائی پیر و مرشد مہمان تھے، ان کو پتا چلا کہ زیادہ راہ نہیں ہے، راستے کا خرچ نہیں ہے، کہ وہ ساری ذمہ داری میری ہے، میں دیتا ہوں۔ بہرحال یہ ان کے ساتھ کچوچا شریف آئے۔ حضور اشرفی میاں فرماتے ہیں ہمارے ہاں 40 دن مہمان رہے، اور مخدوم پاک کی تربت کی برکت سے اپنے وقت کا غوث بن گئے، اپنے وقت کا غوث بن گئے۔ اسی نے کہا ارے وہاں 40 سال تک تم نے
مدینے میں جو ہے علم حدیث پڑھایا، نبی کا دور چھوڑ کر ولی کی بارگاہ میں آیا، کہا سنو سورج نار بھی ہے نور بھی ہے، نار سے فیض لینے کے لیے بیچ میں آتشی شیشہ بھی چاہیے تب نار ملے گی، یہ فیض لینے کے لیے مخدوم پاک کا واسطہ چاہیے۔ کسی نے کہا ارے تم وہاں رہتے تو آخری وقت وہی گزرتا، موت وہی ہوتی اور مدفن جنت البقیع بنتا۔ کہا مت فکر کرو، چپ رہو، میرے آقا کا وعدہ ہے کہ آل احمد تیری قبر جنت البقیع میں ہی بنے گی۔ کئی سال پھرتے رہے، حضور سرکار کلا سیدی مختار اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے والد و ماجد کی بسم اللہ خانی انہوں نے کرائی، اور پھر آخری وقت آیا تو کچھ عرصہ پہلے مدینہ شریف پہنچ گئے، وہاں ان کا وصال ہوا۔ یہ فیض کہاں سے ملا؟ انتقال کے بعد 226 سال کے بعد مختوم پاک کے آستانے سے۔ ایک بزرگ ہیں غازی پور میں، غازی پور یو پی میں آستانہ ہے، خانقاہ ہے، ان کے خاندان کے ایک شہزادے سید شمس الدوحہ نام سے برطانیہ میں، ان کا نام ہے سیدی ابوالغوث گرم دیوان۔ گرم دیوان یہ بہت لمبا عرصے کی بات نہیں ہے، حضور اشرفی میاں کے ہاتھ سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ یہ مخدوم پاک کے آستانے پر گئے اور سلام کیا، فاتحہ پڑھی، مخدوم پاک قبر سے باہر نکلے، اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا، چشتیہ نظامیہ اشرفیہ فیوض سے مالا مال کیا۔ یہ وہ بزرگ تھے کہ غازی پور میں ان کی خانقاہ ہے، مزارات ہیں اولیاء اللہ کے۔ باورچی نے آ کر کہا، بھنڈاری نے تو کھانا پکاتا ہے، کہا لکڑی نہیں ہے آج کھانا نہیں بنے گا، کہا انتظام کرو، تو بولے کہاں سے ہوگا؟ آپ کو ہی جھونک دیں گے چولہے میں۔ کچھ لوگ منہ پھٹ بھی ہوتے ہیں نا، بڑے بے تکلف ہوتے ہیں، کچھ بھی بول جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ایک کام کرو، لکڑی نہیں ہے چولہا کیسے جلے، تو ایک کام کرو روٹیاں تیار کرو اور میری پیٹھ پہ رکھ دو۔ قمیص اتار دی پیٹھ پہ، مگر یاد رکھنا روٹی پک کے خود گرے گی، ہاتھ مت لگانا نہیں تو ہاتھ جل جائے گا۔ خانقاہ کی ساری روٹیاں پیٹ پہ گرم ہو گئی، پک گئی، جب سے آپ ہو گئے گرم دیوان۔ یہ فیض ملا مخدوم پاک کا۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، کیا کیا میں آپ کو سنا، بہت سے واقعات ہیں میرے عزیز و دوستو۔ ایک گھنٹہ پورا ہو گیا، پھر کبھی سننا۔ حضرت خواجہ نامہ کی بات تو رہ گئی، ہمارے شہر کے بڑے اللہ والوں میں سے ہم اور آپ پہنچتے ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بگڑیاں بنتی، پریشانیاں دور ہوتی، یقیناً ہوتی ہے، اگر نہیں ہوتی تو اتنی بھیڑ کیوں ہوتی؟ ملتا ہے تو ہی تو جاتے ہیں۔ اور ان کا فیض ہے کہ یہ شہر کتنے دفعے کیسے کیسے حالات پیش آئے لیکن محفوظ ہے، آباد ہے اور قیامت تک آباد رہے گا، یہ ان کا کرم ہے۔ میں صرف میرا آنکھوں دیکھا ایک واقعہ، جس شخص کو دیکھا اس نے بتایا، یہ 1989 کی بات ہے، میں سورت میں 1989 میں آیا، 1989 میں دارالعلوم خواجہ خانہ میں ایک لڑکا پڑھتا، بہت کمزور تھا لیکن باادب تھا، کسی کو دیکھے ہاتھ چومے، ارے میرے لیے دعا کر دو، سبق ہی یاد نہیں ہوتا، استاد کیا پڑھاتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں ہوتا، سمجھ نہیں پڑتی، بہرحال اس کی خدمت کرتا تھا بچے۔ دیکھا اس کو، دیکھا، جب آیا گیا بات ختم ہو گئی۔ اس کے کئی سال کے بعد تقریباً 2000 میں یا 2001 میں، آج جہاں میں امامت کرتا ہوں اس سے پہلے بھی وہاں میں امام تھا، 15-17 سال پہلے، وہ آیا ملنے کے لیے، وہ کہیں اس کو پتا چلا تو یہاں ملنے آیا۔ جب ملنے آیا تو اس سے جو باتیں کر رہا تھا مجھے حیرت ہوئی کہ اس کی گفتگو میں نے پہلے بھی سنی تھی، اب تو لگتا ہے کہ کوئی اچھا پڑھا لکھا آدمی عالم مولانا ہو گیا۔ تو میں نے برجستہ اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی تو وہی جمال الدین ہے جو میں نے آج سے 10-12 سال پہلے تجھے دیکھا ہے، اور آج دیکھ رہا ہوں تو کچھ الگ ہی بات ہے، تم بڑے ذہین لگ رہے ہو، بڑی جانکاری تمہارے اندر ہے، وہ باتیں دیکھ رہا ہوں۔ کہا حضرت بات آپ کی صحیح ہے،
ہم نے کہا پھر یہ سب انقلاب کیسے آیا؟ کہ حضرت مجھے سبق یاد نہیں ہوا تھا، مجھ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، کیا استاد پڑھاتے دوسرے بچے کیسے سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن خیال آیا کہ یہاں اتنے بڑے ولی ہیں، ان کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ کہا میں جو ہے پیچھے والے حصے میں جہاں آج عورتیں جاتی ہیں اس حصے میں جا کر کے میں کچھ پڑھنے لگا اور یہاں تک کہ پوری رات میں ہی رہا، روتا رہا، عرض کرتا رہا، پوری رات میں ہی رہا۔ صبح آیا تو ان کی برکت سے اللہ نے میرا ذہن کھول دیا۔ یہ ان کی کرامت ہے۔ تو ایسی بے شمار کرامتیں ہیں جو ہم اور آپ کے سامنے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے جانا ہے۔ یہ اللہ والے کا آستانہ ہے، وقت زیادہ ہو گیا۔ اللہ کریم ہمیں ان کے فیوز سے برکات سے مستفیض فرمائے اور ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ والے اپنی نگاہوں سے ہمیں دور نہ رکھیں، دور نہ رکھیں۔ حضور محدث اعظم ہند نے ایک شعر فرمایا، کہا جلوہ کیجئے یا پردہ کیجئے، کہا جلوہ کیجئے یا پردہ کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے۔ چاہے آپ قبر میں ہو کہ قبر کے اوپر ہو، اس دنیا میں ہو کہ عالم برزخ میں ہو، ایک التجا یہی ہے کہ خواہ جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے، ہمیں اپنے پاس رکھا کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی۔ مصطفیٰ شان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس نے صورت کی سیرت کو چمکا دیا، جس نے صورت کی سیرت کو چمکا دیا، خواجہ دانا کی عظمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوما، اے شب سمنا لوگوں سے عالم و پیر خدا، صاحب فضل و عطا، سر چشمہ جود و سخا، تیرے در پر تیرا منگتا، دست بستہ ہے کھڑا، لاج رکھ لے میرے داتا، میرے خالی ہاتھ کا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، ایک طریقت پر نہیں رہتا کبھی دنیا کا حال، ہر کمال راز والو، ہر زوال را کمال، کٹ گئی فرقت کی رات، اب تو ہو روز وصال، ہاں نکل آفتاب حسن اے میرے بے جمال، سرورا شاہ کریمہ دست
صغیرہ اشرف حرمت روح پیمبر یک نظر کن کوئی ماں آ گئی گئے اب دعوت پر بہت اگلے زمن ایک میں وہ ناتواں اور لاکھوں گے رنجوں میں سید محتاج کی سن لو برائے پنجتن بول والا ہو تیرا آباد تیری انجمن سے ورا شادہ کریمہ دستگیرہ اشرف حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں